السلام علیکم. یہ آپ کو جو سامنے صفحہ نظر آ رہا ہے یہ 5ویں جماعت کی اردو کی کتاب کا ہے جس کی پہلی نظم حمد ہے. مجھے آج یہ ضرورت محسوس ہوئی ہے کہ میں بچوں کو کچھ نہ کچھ جو ہے وہ رہنمائی دوں، خاص طور پر تشریح کے بارے میں. تو میں یہ ویڈیو خاص طور پر اس لیے بنا رہی ہوں کہ ہمارے بچوں کو تشریح بالکل سمجھ نہیں آتی، انہیں بہت مشکل کام لگتا ہے اور بچے اردو میں بہت کمزور ہیں اور وہ ہماری قومی زبان ہے، اور نہ ہی گھروں میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ بچوں کو اردو مضمون کی طرف توجہ دلائی جائے. اس لیے بچے جب بڑی کلاسز میں پہنچتے ہیں جیسے 8ویں 9ویں میں، تو انہیں جب پورے پیج کی تشریح جو ہے وہ کرنا پڑتی ہے تو انہیں بہت مشکل لگتا ہے، کیونکہ نہ تو یہ رٹا کر لگا کے یاد ہوتی ہے جب تک اس کو سمجھ کے نہیں پڑھا جائے. اس لیے وہ سائنس مضامین میں تو بہت نمبر لے لیتے ہیں، لیکن اردو مضامین میں وہ اردو اور اسلامیات میں جیسے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں. تو میری یہ کوشش ہوگی کہ میں اس طرح سے آپ کو تشریح سکھاؤں کہ کوئی بھی ماں جو ہے وہ گھر میں اگر وہ ایف اے پاس ہے، ایون وہ میٹرک پاس بھی ہے، تو وہ اپنے بچوں کو 5ویں کلاس سے ہی تشریح اصل طریقے سے جو ہے وہ سکھانا شروع کر دے. میری کوشش ہوگی کہ میں آپ کو بہت آسان طریقے سے تشریح جو ہے وہ کروا سکوں، کیونکہ 4تھی جماعت تک تو صرف نثر ہوتی ہے جو کہ ایک جملے پر مشتمل ہے، ایک شعر ہوتا ہے جس کی آپ نے نثر کرنی ہے، تو وہ بچہ بہت آسانی سے کر لیتا ہے. لیکن جب 5ویں جماعت میں بچے کو تشریح کا کہا جاتا ہے تو اسے بہت مشکل لگتا ہے، اور اساتذہ بھی چاہتے ہیں کہ بچہ جو ہے وہ ایک شعر کی تشریح جو ہے وہ کم از کم کوئی 6 لائنز پر مشتمل ہو. ایسا نہیں ہوتا. شروع میں بچوں کو بہت تھوڑے جملوں کو ایک ساتھ بنانا جو ہے وہ سکھایا جاتا ہے. میں یہ کوشش کروں گی کہ ہر والدین جو ہیں وہ یہ افورڈ نہیں کرتے کہ وہ ریاضی، سائنس یا انگلش کی تو ٹیوشن رکھوا دیتے ہیں بچوں کو، لیکن اردو بہت پیچھے رہ جاتا ہے اور بہت نظر انداز ہوتا ہے. تو میری کوشش ہے انشاءاللہ ہر ماں جو ہے وہ اپنے بچے کو اردو پڑھا سکے گی. اب آپ نے سب سے پہلے تلفظ غور سے سننا ہے اور میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے. تو آج جو ہمارا پہلا لیسن ہے، جو پہلی نظم ہے، وہ حمد ہے. میں آپ کو پہلے حمد کی تعریف بتاتی ہوں کہ حمد کہتے کسے ہیں. حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی تعریف جو ہے وہ بیان کی جائے. پہلے آپ سب سے پہلے بچے کو حمد بتائیں گے اور پھر آپ شاعر کا نام یاد کروائیں گے. بچے کی توجہ جو ہے وہ شاعر کے نام کی طرف ہونی چاہیے. اس حمد نظم کو غنی دہلوی نے لکھا ہے. اب میں اس کا آغاز کرتی ہوں. سب سے پہلے ہمیں پڑھنا ہے تلفظ. ہمارے پاس ہے شبنم، اور میری ایک بات بہت غور سے سننی ہے آپ نے. تلفظ کو ایک تو بہت درست طریقے سے پڑھنا ہے، دوسرا آپ نے الفاظ کے معنی بچے کو یہ نہ اس پہ تھوپیں کہ وہ ابھی یاد کر کے آپ کو سنائے، نہیں، تھوڑا اس کے ذہن میں بٹھانے کی کوشش کریں. جب وہ اس طرف راغب ہو جائے گا تو وہ خود ہی الفاظ معنی یاد کرنا شروع کر دے گا. تو شبنم کسے کہتے ہیں بھلا؟ آپ بچے کو آسان طریقے سے بتائیں. ویسے تو یہ نمی ہے، یعنی گیلا پن ہے، لیکن شبنم وہ ہوتی ہے اگر صبح ہم باہر سیر کے لیے جاتے ہیں، بچوں کو دلچسپی ان کی پیدا کریں، تو پتوں پہ ہمیں قطرے نظر آتے ہیں، پانی کے چھوٹے قطرے نظر آتے ہیں، ان کو شبنم کہتے ہیں. اس کے بعد ہے قدر. قدر کا مطلب ہوتا ہے ضرورت کے مطابق جتنا بھی. گلکاریاں، پھول بوٹے. خالق، پیدا کرنے والا، اور وہ کون ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ ہے. دشت، جنگل. کون و مکان، دنیا. جلوہ گری، شان و شوکت. فلک، آسمان. اچھا جی، سب سے پہلے ہم اگر پہلا شعر اس کا پڑھیں: خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں. اب یہ ایک شعر ہے، لیکن اگر ہم پڑھتے ہیں: فلک، چاند، سورج یہ روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے. تو یہاں تک یہ ایک بند بن جائے گا. یہ 5 شعر پر مشتمل ہو جائے گا، تین اشعار پر مشتمل ہو جائے گا، تو یہ ایک بند بن جائے گا. اس لیے بچے کو اس کلاس میں ایک شعر کی تشریح کرنا ابتدا میں مشکل لگے گا، تو وہ ایک بند کی شکل دے گا
تو اسے جو ہے وہ تھوڑا آسان لگے گا. آپ نے اسے بتانا ہے کہ یہ اس پورے بند کی تشریح جو ہے وہ ہم لکھیں گے. اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ تشریح کا مطلب کیا ہے. تشریح کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی بھی بات کو وضاحت سے بیان کرنا، اس کے معنی کے ساتھ اس کو بیان کرنا. تو آپ ایسے پڑھائیں گے کہ خدا سب کا خالق پیدا کرنے والا، کون و مکان دنیا کو کہتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس دنیا کو بنانے والا ہے، اس دنیا کو پیدا کرنے والا ہے. یہ گلکاریاں، آپ اس کا معنی لگائیں گے. گلکاریاں کہاں ہیں؟ پھول بوٹے بنانا. گلکاریاں کا مطلب ہے پھول بوٹے. تو یہ جتنے بھی دنیا میں پھول بوٹے، درخت، پودے، پھول، جتنے بھی اس جہاں میں دنیا میں نظر آتے ہیں، ان سب کا پیدا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے. فلک، چاند، فلک کہتے ہیں آسمان کو. چاند سب کو پتہ ہے، چندہ ماموں، سورج اور یہ روشن ستارے جو چھوٹے چھوٹے آسمان پر ستارے چمک رہے ہوتے ہیں. آسمان، چاند، سورج اور یہ چمکتے ہوئے ستاروں کو بنانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے. جتنے بھی ہمیں بڑے بڑے پہاڑ نظر آتے ہیں اور خوبصورت سے دریا نظر آتے ہیں جنہیں دیکھ کے ہمارا دل خوش ہوتا ہے، دلکش یہ خوبصورت نظارے جو خوبصورت نظر آتے ہیں، ان سب کو بھی بنانے والی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، پانی کے جو چشمے پہاڑوں سے پھوٹتے ہیں، پہاڑوں میں سے جو پانی نکل رہا ہوتا ہے، وہ سب بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اسی کا بنایا ہوا ہے. کہ شبنم میں نے آپ کو بتایا جو پودوں پہ، پھولوں پہ نمی ہوتی ہے، تو جیسے پھولوں کے منہ اس شبنم سے دھل جاتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ جو اس نے شبنم بنائی ہے، جب وہ پودوں پر گرتی ہے، پھولوں پر گرتی ہے، تو ان کے چہرے دھل کر نکھر جاتے ہیں. یہ ہمارے بند کی تشریح ہے جو کہ میں نے آپ کو بہت آسان الفاظ میں سکھائی ہے. تو اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئے، آپ اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے، لائک کریں گے، سبسکرائب کریں گے، اور پلیز مجھے کمنٹس میں آپ نے ضرور بتانا ہے. آج میں نے صرف ایک بند کروایا ہے. اگر آپ کو یہ اچھی لگتی ہے، سمجھ میں آتی ہے، آپ کو پسند آتی ہے، کمنٹس میں مجھے بتائیے گا. میں مزید آسان الفاظ میں اور بہتری کے ساتھ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو گائیڈ کروں گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.